السلام علیکم. ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید. اسٹوڈنٹ، آج میں پھر حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے ایم اے اردو کا سال دوم اور جدید نثر کا ایک اہم ٹاپک قدرت اللہ شہاب. جی ہاں، تو ان کی شہاب نامہ جو کہ سلیبس میں موجود ہے، تو آج ہم اس پر بات کریں گے. تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے جو ہے میں مصنف کا ایک مختصر سا حوالہ لازمی دیتا ہوں، اس کا انٹروڈکشن لازمی دیتا ہوں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. قدرت اللہ شہاب 1917 کو گلگت میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ریاست کشمیر میں حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش بھی کیا. قدرت اللہ شہاب اردو کے ان ماہرین میں سے ایک ہیں جن کا تعلق بیوروکریسی سے رہا ہے. بیوروکریٹ ہونے کے علاوہ شہاب صاحب ایک صاحب دل اور ایک اچھے ادیب بھی تھے. شہاب نامہ ان کی آپ بیٹی ہے، جس سے پہلے ان کی کتاب یا خدا اور ایک کتاب اور ایک تحریر جو ہے وہ ماجی بھی بہت اہم تھیں. مصنف کو سکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملا. آپ 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں وفات پا گئے. اب بات کرتے ہیں شہاب نامہ کی. تو شہاب نامہ مصنف کی خود نوشت سوانح ہے، جس میں انہوں نے پیدائش سے لے کر تحریر کیے جانے کے دور تک کے تمام اہم باتیں ریکارڈ کی ہیں. یہ کتاب تقریباً 1250 صفحات پر مشتمل ہے. دراصل شہاب نامہ برصغیر کے مسلمانوں کی تحریک آزادی کے پس منظر اور قیام پاکستان کی ایک داستان ہے جو حقیقی کرداروں کی زبان سے بیان ہوئی ہے. شہاب نامہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں قدرت اللہ کا بچپن، ICS میں داخلہ اور ملازمت، پاکستان کے بارے میں تاثرات اور دینی تجربات و مشاہدات ہیں. اس کتاب کا آغاز جو ہے اقبال جرم سے ہوتا ہے، جس میں مصنف نے یہ بتایا ہے کہ وہ 9 جون 1938 سے باقاعدہ ڈائری لکھ رہے تھے اور پھر ابن انشاء کے مشورے پر اسے کتاب کا روپ دیا. شہاب نامہ میں واقعات کو اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ قاری اسے پڑھتے وقت مصنف کی تحریروں میں مگن ہو جاتا ہے اور کتاب مکمل کر لینے کے بعد اسے دوبارہ شروع کرنے کا دل کرتا ہے. اس کتاب میں قدرت نے رومان بھی تحریر کی ہیں، مایوسیاں بھی، کامیابیاں بھی، اور ایسی باتیں بھی جن کو پڑھ کر قاری جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ، اب ہم بات کرتے ہیں کہ شہاب نامہ میں جن واقعات کا ذکر ہے، تو اس میں جو سب سے پہلے واقعہ ہے جو وہ ہے عبداللہ ڈی ہک کا اسلام لانے کا واقعہ. تو جی ہاں اسٹوڈنٹ، اب میں ان پر آپ کو ایک تفصیلی بات اس کی بتاؤں گا تاکہ آپ جو ہیں وہ اپنے پیپر میں آسانی سے لکھ سکتے ہیں. تو دراصل یہ جو واقعہ ہے اس کا عبداللہ ڈی ہک کے اسلام لانے کا واقعہ ہے. یہ صاحب پہلے ڈچ نیوی میں افسر تھے، لیکن کراچی آئے تو ان کی کایا ہی بدل گئی. شہاب اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ پہلے ڈچ نیوی میں اعلیٰ افسر تھا اور ایک کارگو شپ کا کپتان بن گیا. یہ جہاز مشرقی بندرگاہوں اور یورپ کے درمیان سامان ڈھوتا تھا. 1948 میں ایک بار اس کا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر کچھ سامان لدوانے کے لیے رکا. گرمی اور حبس کا موسم تھا. سامان لادنے والا مزدور پسینے میں شرابور تھے. جہاز کے عملے نے انہیں ٹھنڈا پانی دیا تو سب نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا روزہ تھا. ایک بوڑھے مزدور پر ڈی ہک کو بڑا ترس آیا، جو گرمی اور حبس اور سامان کے بوجھ تلے بدحال ہو رہا تھا. دوسروں کی نظر سے بچا کر وہ اس بوڑھے کو اپنے کیبن میں لے گیا اور ایک ٹھنڈے جوس کا گلاس دے کر اشارے سے کہا کہ یہاں پر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ چپکے سے اسے پی لے. بوڑھے مزدور نے نفی میں سر ہلا کر گلاس واپس رکھ دیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ اللہ کہتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا.
تو یہ دیکھنے کے بعد اس کے تاثرات بالکل بدل گئے. تو یہ اس کا دل تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک تبدیلی اس 1 برس کے بعد ہوئی. اس نے 1 برس کے دوران میں اس نے اپنے جہاز میں ایک عملے میں ڈچ زبان جاننے والا ایک انڈونیشی مسلمان عالم بھرتی کر لیا. اس سے انہوں نے قرآن شریف پڑھا، حدیث سے واقفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک مسجد میں جا کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. تو یعنی کہ یہ ایک واقعہ تھا عبداللہ ڈی اسلام لانے کا. تو ایک آپ واقعہ یہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا ہم دیکھیں تو اس میں جو نمبر 2 پر ہے وہ ہے اچھا بیوروکریٹ بننے کے نسخے. جی ہاں، تو یہ بھی ان کی اپنی ایک ذہنیت تھی جس کو انہوں نے اپنے واقعات میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ خود ایک اچھے بیوروکریٹ رہ چکے ہیں، اس لیے وہ رقم تراز ہیں کہ میں ایک مثالی بیوروکریٹ تو نہیں، قدرے اچھا بیوروکریٹ ضرور رہا ہوں. اچھا بیوروکریٹ بننے کے لیے چند اصول شرائط لازمی ہیں. ایک تو یہ کہ جب کسی معاملے میں اس کا مشورہ طلب کیا جائے تو اس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کرے. اگر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک، بصورت دیگر اس کی رائے یا مرضی کے خلاف فیصلہ ہو تو ایک اچھے بیوروکریٹ کے سامنے صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ فیصلہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا مخالف. اس کا فرض ہے کہ وہ سر تسلیم کر کے اس پر دیانتداری سے عمل کرے، یا پھر اگر ایسا نہ ہو تو اپنی کام سے یعنی کہ اپنے کام کو وہ چھوڑ سکتا ہے، ملازمت چھوڑ کر جو چیز چاہے وہ کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو نمبر 3 پر ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکیم گوراں تامل کی کنجوسی کا واقعہ. یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حکیم گوراں تامل کا ایک خاص وصف یہ تھا، یعنی خوبی یہ تھی کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. ایک بار روغن بادام کی کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی. حکیم صاحب نے چمٹے سے پکڑ کر اسے نکالا اور کچھ دیر تک اسے بوتل کے منہ سے الٹا لٹکائے رکھا تاکہ چھپکلی سے ٹپکنے والا بادام روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس گر جائیں. اسی طرح سے جو ہے قدرت اللہ شہاب نمبر 4 پر ہے قدرت اللہ شہاب کا تعلق اور کشمیر. جی ہاں، قدرت اللہ شہاب کا تعلق کشمیر کی دھرتی سے تھا، اس لیے اگر کوئی کشمیر مسلمان کسی حکمران طبقے والے کے ہاتھوں مار دیا جائے تو مارنے والے کو صرف 16 سے 20 روپے جرمانے کی سزا کے طور پر ملتے تھے، جس میں سے باقی رقم تو سرکاری خزانے میں جمع ہوتی اور صرف 2 روپے جو ہیں وہ لواحقین کو ملتے تھے. اس بارے میں شہاب نے بہت ہی درد مندانہ انداز میں لکھا ہے کہ کشمیری مسلمانوں کا مال و متاع تو ہر وقت ریاست کے قبضے میں تھا ہی، لیکن ان کی زندگی بھی جو ہے انہی کے رحم و کرم پر تھی. کسی زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی قانونی قیمت صرف 2 روپے تھی. اگر کوئی سکھ یا ڈوگر کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالتا تھا تو عدالت قاتل پر 16 سے 20 روپے تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی. 2 روپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے تھے اور باقی خزانہ جو ہے وہ حکومت کی طرف جمع ہو جاتا تھا. اسی طرح سے اگلے جو بات کرتے ہیں وہ ہے قدرت اللہ شہاب اور ان کے والد کی نصیحت. جی ہاں، شہاب کی زندگی کے اہم کرداروں میں سے ان کے والد اور والدہ کے علاوہ والد صاحب بھی ہیں. جب وہ ICS کے لیے منتخب ہو گئے تو والد نے ان کو 2 نصیحتیں کی. قدرت کے خیال میں یہ دونوں نصیحتیں بہت سادہ تھیں، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان نصیحتوں پر عمل تو پہاڑ سے بھی زیادہ مشکل تھا. وہ لکھتے ہیں
کہ والد صاحب نے زندگی میں پہلی بار مجھے دو نصیحتیں کی، وہ بھی انگریزی زبان میں۔ ایک یہ کہ اپنے کریکٹر کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ کسی شخص کی پیٹھ پیچھے وہی بات کرنا جو اس کے منہ پر بھی دہرا سکو۔ اس وقت تو مجھے یہ دو باتیں بے حد بچگانہ سی نظر آئیں، لیکن جب ان پر عمل کا وقت آیا تو یہی سادہ الفاظ جو ہیں مجھے ایک پہاڑ کی مانند مجھ پر وزن ڈھاتے رہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو وہ ہے نمبر 6 پر، بنگال کا قحط۔ جی ہاں، تو یہ ایک بہت ہی درد مندانہ واقعہ ہے۔ شعیب لکھتے ہیں کہ بنگال کا قحط تاریخ کا خوفناک قصہ ہے۔ قحط کبھی کبھی ایک دم نازل نہیں ہوتا، بلکہ خشک سالی یا کسی اور وجہ سے بھی فصلیں تباہ ہوتی ہیں، پھر اناج مہنگا ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تب وہ درختوں کے پتے اور چھالیں کھانے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ سب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے چہرے پر ایک معصومیت سی ابھر آتی ہے۔ ایسا خوفناک منظر قدرت اللہ شہاب نے اپنی آنکھوں سے ہی نہیں دیکھا بلکہ اپنے قارئین کو بھی دکھایا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے کچھ واقعات جو میں نے شہاب نامہ سے آپ سب کے لیے سامنے لے کر آیا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ اپنے پیپر میں بس یہی چند باتیں لکھ دیں تو آپ کا جو 20 نمبر کا سوال ہے وہ آسانی سے جو ہے حل ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت اللہ حافظ۔